السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر تھے۔ عیسائیوں کی بستی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اس بستی کے اوپر صلیبیں لٹک رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک کنویں پر عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرنے کو گئے۔ وہاں کسی لڑکی پر نظر پڑی۔ شیخ کا سینہ وہیں خالی ہو گیا۔ اپنے مریدین سے کہنے لگے، جاؤ واپس چلے جاؤ، میں ادھر جاتا ہوں جدھر یہ لڑکی جا رہی ہے، میں اس کی تلاش میں جاؤں گا۔ مریدین نے رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگے، شیخ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہ شیخ تھے جن کو 1,00,000 حدیثیں یاد تھی، قرآن کریم کے حافظ تھے، سینکڑوں مسجدیں ان کے دم قدم سے آباد تھیں، خانقاہیں ان کے دم قدم سے آباد تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے پلے کچھ نہیں جو میں تمہیں دے سکوں، اب تم چلے جاؤ۔ شیخ ادھر بستی میں چلے گئے۔ کسی سے پوچھا کہ یہ لڑکی کہاں کی رہنے والی ہے؟ اس نے کہا کہ یہاں کے نمبردار کی بیٹی ہے، اسے جا کر ملے۔ کہنے لگے، کیا تم اس لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، یہاں رہو، ہماری خدمت کرو، جب آپس میں انس و محبت ہو جائے گی تو پھر آپ کا نکاح کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، بالکل ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ کو سوروں کا ریوڑ چرانے والا کام کرنا پڑے گا۔ شیخ اس پر بھی راضی ہو گئے اور کہنے لگے، ہاں میں خدمت کروں گا۔ اب کیا ہوا؟ صبح کے وقت سور لے کر نکلے، سارا دن چرا کر شام کو واپس آیا کرتے۔ ادھر مریدین جب واپس گئے اور یہ خبر لوگوں تک پہنچی تو کئی لوگ تو بے ہوش ہو گئے، کئی موت کی آغوش میں چلے گئے اور کئی خانقاہیں بند ہو گئیں۔ لوگ حیران تھے کہ یا الہ العالمین، ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تیری بے نیازی کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سچے مرید تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میرے شیخ صاحب استقامت تھے، مگر اس معاملے میں کوئی نہ کوئی ضرور حکمت ہوگی۔ ان کے دل میں بات آئی کہ میں جا کر حالات معلوم کروں۔ چنانچہ اس بستی میں آئے اور لوگوں سے پوچھا کہ میرے شیخ کدھر ہیں؟ کہا، تم فلاں جنگل میں جا کر دیکھو، وہاں سور چرا رہے ہوں گے۔ جب وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی امامہ، وہی جبہ، وہی عصا جس کو لے کر وہ جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے، آج اسی حالت میں سوروں کے سامنے کھڑے سور چرا رہے ہیں۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ قریب ہوئے، پوچھا، حضرت آپ تو قرآن کے حافظ تھے، آپ بتائیے کہ کیا آپ کو قرآن یاد ہے؟ فرمانے لگے، قرآن یاد نہیں ہے۔ پھر پوچھا، حضرت کوئی ایک آیت یاد ہے؟ سوچ کر کہنے لگے، مجھے صرف ایک آیت یاد ہے۔ پوچھا، کون سی آیت ہے؟ کہنے لگے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کرنے پر آتا ہے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ پورا قرآن بھول گئے اور صرف ایک آیت یاد رہی جو کہ ان کے اپنی حال سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ رونے لگ گئے کہ حضرت کو صرف ایک ہی آیت یاد رہی۔ پھر پوچھا، حضرت آپ تو حافظ حدیث تھے، کیا آپ کو حدیث پاک یاد ہے؟ فرمانے لگے، صرف ایک یاد ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین کو بدل دے اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ سن کر حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ پھر زار و قطار رونے لگے، تو انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شیخ روتے رہے اور روتے ہوئے انہوں نے کہا، یا الہ العالمین، میں آپ سے یہ امید تو نہیں کرتا تھا کہ مجھے اس حال میں پہنچا دیا جائے گا،
رو بھی رہے تھے اور یہ فقرہ بار بار کہہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ کو توبہ کے توفیق عطا فرما دی اور ان کی کیفیت واپس لوٹا دی۔ پھر بعد میں شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ سارا معاملہ کیسے ہوا؟ فرمایا میں ایک بستی سے گزر رہا تھا، میں نے صلیب لٹکی ہوئی دیکھی تو میرے دل میں یہ خیال آیا یہ کیسے کم عقل لوگ ہیں، بیوقوف لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اس بات کو پکڑ لیا کہ عبداللہ اگر تم ایمان پر ہو تو کیا یہ تمہاری عقل کی وجہ سے ہے یا میری رحمت کی وجہ سے ہے؟ یہ تمہارا کمال نہیں، یہ تو میرا کمال ہے کہ میں تمہیں ایمان پر باقی رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا وہ معاملہ سینے سے نکال لیا کہ اب دیکھتے ہیں تم اپنی عقل پر کتنا ناز کرتے ہو، تم نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کر دیا ہے، تم نے عقل اور ذہن کی طرف نسبت کیوں کی؟ اس لیے حضرات محترم ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کو گھٹیا نہ سمجھیں اور اپنے ایمان کے اوپر ناز نہ کرے، اپنی شان و شوکت میں ناز نہ کرے، اپنے حسن و جمال میں ناز نہ کرے، اپنے علم پر ناز نہ کرے۔ ناظرین اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دوستو احباب میں شیئر فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔